الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العلی العظیم۔ مجاہدوں کی حمیت کے پاسدار ہو تم، خدا کا شکر ہے ٹیپو کی یادگار ہو تم۔ چلو کہ گردش حالات رک نہ جائیں کہیں، قدم اٹھاؤ کہ تقدیر روزگار ہو تم۔ لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، اٹھاؤ تیغ کہ معمار نوبہار ہو تم۔ مشفق و مکرم اساتذہ کرام، محسن و مربی صدر جلسہ، صدر انجمن، مرد قلندر، عارف باللہ، حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری، حاضرین مجلس، عمائدین شہر، آج کے ان نازک حالات میں مذہب اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے فتنے جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں۔ قسم قسم کے ایمان سوز، اسلام سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں۔ مادیت کی لہریں، الحاد و بے دینی کے طوفان اور قوم پرستی کی آندھیاں نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں۔ مسیلمہ کذاب نئے روپ دھار کر نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسلامی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اسلامی قلعوں میں شگاف اور دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کا سہارا لے کر عالمی سطح پر بے حیائی و بدکاری، فحاشی و عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ دنیا ان شعلوں میں جل کر خاکستر ہو رہی ہے۔ بالخصوص امت محمدیہ کا وہ نوجوان جو پہلے فن سپاہی و تیغ زنی کا دلدادہ تھا، آج رقص و سرود کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو پہلے خطر پسندی اور مہم جوئی کا قائل تھا، اب خیر و عافیت، عیش و عشرت کی جد و جہد کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو پہلے سوختہ چٹانوں اور وحشتناک گھاٹیوں میں سو جایا کرتا تھا، اب نرم گرم بستروں، گداس قالینوں اور مخملی لحافوں کا متلاشی ہے۔ یہی نوجوان کہ پہلے تلواروں کی چمک جس کے دلوں کو مسرور کرتی تھی، اب نرم نازک ہونٹوں کے تبسم سے اس کی جان میں جان آتی ہے۔ یہی نوجوان کہ پہلے تلواروں، تیروں، خنجروں اور نیزوں سے کھیلنے کا عادی تھا، اب زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا ہے۔ یہی نوجوان کہ جس کی نگاہوں میں میدان کارزار کے منظر سمائے ہوتے تھے، آج ان نگاہوں میں فلمی تصویروں کے مناظر رقص کر رہے ہیں۔ اسی کا رونا روتے ہوئے اقبال مرحوم نے کہا تھا، تیرے صرفے ہیں فرنگی، تیرے خالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ عزیزان ملت، کچھ نوجوان وہ بھی تھے جن کے ایمان کی پختگی، بلند ہمتی، والا کرداری، وحقائی کی مثالیں خود خالق کائنات بیان فرماتا ہے، اور اپنے کلام لارین میں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ اپنے خواہشات سے بے پرواہ ہو کر جب جنگ میں پہنچتا ہے تو غسیل الملائکہ کا تمغہ حاصل کرتا ہے۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، فرزندان اسلام، اسلام خطرے میں ہے، امت مسلمہ دشمن طاقتوں کے نرغے میں ہے، اس لیے میدان کارزار کی طرف کوچ کرو۔ یہ آواز گھر گھر تک پہنچی، گلی گلی میں گونجی، ایک جذباتی اور جوشیلے نوجوان کے کانوں میں بھی پڑی، جس کی نئی نئی دلہن سوہاگ کے جوڑوں میں ملبوس ہو کر ابھی آئی تھی۔ ابھی شب زفاف کا خمار بھی نہ ٹوٹنے پایا تھا کہ مرحلہ پیش آ گیا۔ ایک طرف بیوی کا دل کا شیرہ تھا تو دوسری طرف اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ ایک طرف عشق و محبت کی داستان تھی تو دوسری طرف قوم کی صیانت و نگہبانی تھی۔ ایک طرف زندگی کی شوخیاں اور حسن کی نیرنگیاں تھی تو دوسری طرف موت کی تلخیاں اور اداسیاں بھی تھیں۔ عزیزان ملت، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے پرپیش مرحلے پر اس نوجوان نے کیا فیصلہ کیا، کیا کشمکش میں مبتلا ہوا، بے چتاب کھایا، رکا کی چلا، نکلا اور روانہ ہوا۔ تو میں عرض کر دوں کہ جوش و جذبے نے ایسے کروڑ بدلی، شجاعت و بہادری نے ایسی انگڑائی لی، شوق و جہاد اور آرزو شہادت نے اتنا بےتاب و بے قرار کر دیا کہ ٹھہرنا اور رکنا تو دور کی بات ہے، بلکہ حسن جنابت جس میں مشغول تھا اسے مکمل نہ کر سکا۔ بڑی اجرت میں گھوڑے پر زین کسی، تلوار بغل میں لٹکائی، نکلا اور روانہ ہو گیا۔
حسن کی نیرنگیاں دعوت لذت و محبت دیتی رہ گئی، عشق کی سرمستیاں اسے اپنی طرف کھینچتی رہ گئی، مگر وہ رکا نہیں، چلا اور چلتا رہا۔ گھر، آنگن، بامتر اور دریچے اسے اپنی طرف بلاتے رہ گئے، مگر وہ رکا نہیں، چلا اور چلتا رہا۔ میدان کارزار میں پہنچتا ہے، اس کی تیغ بیانہ فضاؤں میں لہراتی رہی۔ شیطانی ایجنٹوں، طاغوتی لشکروں، لات عزا کے پجاریوں کو موت کے منہ میں ڈھکیلتا رہا، اور مردانہ فار صف اعداء میں گھس جاتا ہے کہ تاثیر اجل آن پہنچتا ہے اور اپنا فریضہ ادا کر لیتا ہے۔ اس طرح اس مرد مجاہد کی جان پاک قفس انصری سے آزاد ہو کر باغ بہشت کو روانہ ہو جاتی ہے اور وہ شہادت کا آب حیات نوش کر لیتا ہے۔ عزیزان ملت، ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ جوانی کی عمر میں شہر شہر اور قریہ قریہ فتح کرتے ہوئے جب سندھ پہنچتا ہے تو مغلوب قوم اس سے نفرت کرنے کے بجائے اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ مگر افسوس سد افسوس، وہ نوجوان جو کبھی بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، آج طاؤس و رباب، عیش و سرمستی، آرام و راحت پر فریفتہ ہے۔ اور قوم کہتی ہے کہ وقت فقط سوال کا ہے۔ سنو، تاریخ کہتی ہے کہ وقت تو بھی سوال کا تھا جب تمہارا ابراہیم آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا تھا، وقت تو بھی سوال کا تھا جب تمہارا موسیٰ دریا میں اتر گیا تھا، وقت تو بھی سوال کا تھا جب تمہارے عیسیٰ کو سولی دینے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی، وقت تو بھی سوال کا تھا جب تمہارا بلال عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں آہت آہت پکارتا رہا، وقت تو بھی سوال کا تھا جب تمہارے 313 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے تھے، وقت تو بھی سوال کا تھا جب حسین بن علی کا سر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتا رہا، وقت تو بھی سوال کا تھا جب محمد بن قاسم راجہ طاہر کی میلی آنکھیں نکالتا رہا، وقت تو بھی سوال کا تھا جب باس فورس کے جوان اپنے سینوں میں بم باندھ کر دشمنوں کے کیمپوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے تختہ و تاج میں سے ایک چنا کرتے ہیں، تختہ و تاج میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ہمیں وہیں سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ اے امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، اے قوم کی رگوں کے لہو، اے اسلام کے سپاہیوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھو، اپنے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی، خلوص کی چاشنی، ربانیت کا جلال و جمال اور محبت کی تپش پیدا کرو۔ اور ہاں، تمہاری نگاہوں کے سامنے صدیق اکبر کا جلال ایمانی ہو، عمر کی حکمت و دانائی ہو، علی کی فتوت و پامردی ہو، عثمان کی حیا و پاک دامنی ہو، اور آپ علیہ السلام کی نصیحت اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ میں علامہ اقبال کی شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جلا ڈالی تو تم نے کشتیاں ادریس کے ساحل پر، جلا ڈالی تو تم نے کشتیاں ادریس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے تم چلے تھے 313 مسلمانوں، جہاں سے تم چلے تھے 313 مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر